السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، نوجوانوں کی مشکلات اور ان کا علاج، اس موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اگر اس کو زندگی ملتی ہے، لمبی زندگی وہ گزارتا ہے، تو اپنی زندگی میں وہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے بچپن کا، دوسرا مرحلہ ہے جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی مشکلیں کیا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بزرگوں کی کوئی مشکلیں نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی مشکلیں تو ہیں، لیکن آج ان کو اس عمر میں مسجد بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بخود مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چاچا آپ کی جوانی کیسے گزری ہمیں تو نہیں معلوم، جب دیکھو آپ مسجد میں رہتے ہیں تو جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹا کیا کروں، اب میرا ایک پیر دنیا میں ہے تو دوسرا پیر، ارے بولو جی، ہاں ماشاءاللہ، سب کو معلوم ہے قبر میں جانا ہے، لیکن تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ نوجوانوں کی مشکلوں کو کیوں پیش کرنا ہے، وجہ یہ ہے انسان کا بچپن کھیل کود میں لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے، اور رہی بات بڑھاپے کی، آدمی بڑھاپے میں خود بخود اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور رہی بات جوانی کی، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ اگر جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہو تو یہ جوانی کا دیوانہ پن قابل قبول ہے، لیکن اگر جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں انسان، اس کی نظر تیز ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر مضبوط ہوتے ہیں، اس کی سماعت مضبوط ہوتی ہے، بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں، وہ فوراً کھڑے کھڑے فیصلے کر لیتا ہے۔ اسی لیے انسان کے پاس جوانی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور ویسے آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو چونچوں کا مربع بن جاتا ہے۔ کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو بی پی کی بیماری ہے، کسی کو گھٹنے میں درد ہے، کسی کو جو ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ یعنی انسان بوڑھا ہو جانے کے بعد وہ اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ والا ہے تو روتا ہے، بے دین ہے تو کہتا ہے جتنے زندگی مل جائے گزار لو اور اس دنیا سے الوداع کہہ کے نکل جاؤ۔ اور جوانی
یہ آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے، آنے والے ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ جائے تو بات کچھ بنتی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جوانی میں ہی وہ کام کر لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اور ان میں سے ایک سوال ہوگا وَشَابٌ، ایک نوجوان سے سوال کیا جائے گا کہ پہلے تو اپنی جوانی کا حساب و کتاب دے، پھر اس کے بعد آگے جا۔ حالانکہ زندگی میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو۔ عرب کے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ ایک کتابچے کی شکل میں ہو چکا ہے۔ اردو میں اس کا نام ہے نوجوان اور الجھنیں۔ نوجوان اور الجھنیں، یہ کتاب آپ کو آسانی سے آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ موصوف نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ نوجوان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نوجوان کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سدھرا ہوا نوجوان، نمبر 2 بگڑا ہوا نوجوان، اور نمبر 3 حیران و پریشان نوجوان۔ سدھرا ہوا نوجوان کون ہے؟ سدھرا ہوا نوجوان وہ ہے جو توحید پر قائم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دین کے احکامات پر جتنا ممکن ہے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بھی باتیں شیخ نے گنوائی ہیں، بالاختصار یہ ہے کہ سدھرا ہوا نوجوان وہ ہے جس کے اندر فلاں اور فلاں خوبیاں ہیں۔ بگڑا ہوا نوجوان کون ہے؟ بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے تو مسلمان لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، شرک و بدعات پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اس کا برتاؤ سلوک صحیح نہیں ہے، اور وہ بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا۔ یہ بگڑا ہوا نوجوان ہے، اور بھی بہت ساری خامیاں اس کی شیخ نے نقل کی ہیں۔ یہ دونوں تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ایک سدھرا ہوا نوجوان اور دوسرا بگڑا ہوا نوجوان۔ تیسرا نوجوان بڑا خطرناک ہے، وہ ہے حیران و پریشان نوجوان۔ حیران و پریشان نوجوان کون ہے؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، توحید پرست گھرانے میں پیدا ہوا، خود بھی نمازی ہے، گھر والے نمازی ہیں، گھر والے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، مسجد کی پہلی صف میں رہتا ہے، لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، شکوک میں ہے، شبہات میں ہے، خود بھی پریشان ہے، دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے، گلی محلے والوں کو، جماعت والوں کو، خاندان والوں کو، یوں سمجھیے کہ پوری جماعت کے لیے، گلی محلے کے لیے وائرس بنا ہوا ہے، اور اپنا جتنا بگاڑ اور فساد ہے نوجوانوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علماء پریشان ہیں کہ یہ کہاں سے پکڑ کر کے اس کو لائے ہیں بھائی، کہ یہ خود تو بگڑا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی بگاڑ رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 3 نوجوان ہیں، سدھرا ہوا، بگڑا ہوا، حیران و پریشان نوجوان، ان تینوں میں سے آپ کون سے ہیں؟ فرسٹ
सेकंड, थर्ड। हाँ माशाल्लाह, क्या बेहतरीन जवाब दिए जी। कौन है आप लोग? नहीं बोल रहे, देखो अभी भी मौलवी साहब क्या भी बोलेंगे वो। अरे डरते क्यों जी? अगर फर्स्ट नहीं है कम से कम नियत तो करो। अगर थर्ड में भी है तो कहां आएंगे? इंशाअल्लाह फर्स्ट पे आएंगे। अल्लाह ताला हमको पहले नंबर पर आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन थोड़ी इसके लिए मेहनत की जरूरत है। शायर कहता है कि बुला रही है मंजिलें तुम्हारा इंतजार है, बुला रही हैं मंजिलें तुम्हारा इंतजार है, और कदम बढ़ाओ दोस्तों वक्त की पुकार है। नौजवानों आज तुम्हारी जरूरत है, इस कौम और मिल्लत को तुम्हारे जवानी की जरूरत है, जमात और जमीयत को तुम्हारी जरूरत है, खानदान रिश्तेदारों को आपकी जरूरत है। अगर हमने अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए गुजारा, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी दुनिया बेहतर बनेगी। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के पास हम पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे राजी हो चुका होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम मरने से पहले करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये तो रहा नौजवानों के ताल्लुक से कुछ वो बातें जो तमहीदी बातें कही जा सकती हैं। मुश्किलात क्या हैं और उसका इलाज क्या है? सिर्फ 5 से 7 मिनट बचे हैं। अपनी बात को मैं आपके सामने पेश करने की, अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात यह है, नौजवानों से मेरी गुजारिश यह है कि वो जिहालत से बाहर निकलें और इल्म को हासिल करें। जिहालत से निकले, इल्म हासिल करें। अब आप कहेंगे मौलाना हम तो जाहिल नहीं है, हमारे पास 10th पास के सर्टिफिकेट है, हमारे पास पीयूसी की है, हम तो इंजीनियर हैं, हमने तो बीसीए किया है, एमसीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, हमने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, हमारे पास तो बेशुमार डिग्रियां हैं। हाँ डिग्रियां बेशुमार होंगी, लेकिन क्या कलमे को समझते हो? कलमा मालूम है? क्या अकीदा मालूम है? क्या अकीदे, क्या तौहीद की किस्में मालूम है? क्या सुन्नत की किस्में मालूम है? क्या हलाल और हराम के अंदर तमीज मालूम है? डिग्रियां दुनिया की ले लेना ये कमाल नहीं है, किताब और सुन्नत की तालीमात को जानना और उस पर अमल करना, शरई इल्म को हासिल करना, ये दर्जे कमाल है। माना कि आपके पास दुनिया की डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दुनिया गुजारने के लिए कुछ मालूमात तो चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए नमाज का तरीका मालूम हो, वजू के लिए वजू का तरीका, गुस्ल के लिए गुस्ल का तरीका, और रमजान के रोजे रखने के लिए उसके तरीक़ेकार, ये इल्म हमको मालूम होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है अहले इल्म से दरियाफ्त कर लिया करो। अगर मालूम नहीं है तो किससे पूछो? इल्म वालों से पूछो, लेकिन कभी अपने आप को मुफ्ती ना बनाओ। अहले इल्म से पूछो। आमतौर पे होता ऐसा है कि मौलवी से सवाल किया जाता, बगल बगल में बैठने वाले जवाब दें, मैं वो मौलाना की कैसेट सुना था, वो हलाल है, जायज है, कर सकते हैं। लो, ये सड़क छाप मुफ्ती हमको खास करके अहले हदीसों में बहुत मिल रहे हैं। ऐसी चीजों से अपने आप को इल्म हासिल करें। और शायर कहता है कि आदमियत चाहिए तो इल्म सीख ऐ होशमंद, आदमियत चाहिए तो इल्म सीख ऐ होशमंद, वरना हैवानियत सिखाती है तुझे जिहालत की रविश। तो सबसे पहली चीज यह है, जिहालत से बाहर निकलो और इल्म हासिल करो। दूसरी चीज यह है, बदअखलाकी से निकलो, अखलाक को अपनाओ। आज हमारे नौजवानों के अंदर बदअखलाकी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, जरा आप अंदाजा लगाएं, इनकी बदअखलाकी शुरू होती है अपने माँ बाप से, इनकी बदअखलाकी शुरू होती है अपने बीवी बच्चों से, इनकी बदअखलाकी शुरू होती है रिश्तेदारों से, इनकी बदअखलाकी शुरू होती है जमात के जिम्मेदारों से, इनकी बदअखलाकी शुरू होती है उलमाए किराम से। इनके अंदर बदअखलाकी इतनी ज्यादा है, हम आपको दावत देते हैं जमीयत अहले हदीस के स्टेज से कि ऐ नौजवानों, बदअखलाकी से निकलो और अखलाक की तरफ आओ। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर जब मक्के वालों को इकट्ठा किया तो सबसे पहले आपने कलमे की दावत नहीं दी। सुन लो ये बात कान खोल करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کوہ صفا پر مکے والوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کلمے کی دعوت بعد میں دی، اپنے اخلاق کو پہلے پیش کیا. کہا ہے مکے والوں، اگر یہ بتاؤ میرے پیٹھ کے پیچھے جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے اگر کوئی ایک فوج آ رہی ہے اور میں تم سے یہ کہوں کیا میری بات مانو گے؟ تو تمام مکے کے لوگ اکٹھا ہو کر کہتے ہیں ہم نے آج تک آپ کو امین اور صادق پایا. اس کا مطلب کلمے کی دعوت سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کرو، یہ نبی کی تعلیم ہے. ہم جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو فوراً فتوے دیتے ہیں. بد اخلاقی دیکھیں کیا ہوتی ہے، کافر ہے انہیں اسے بات نہیں کرنا، مشرک ہے، بدعتی ہے، ارے رافضی ہے، خارجی ہے. اس طریقے کے جملے بولنا بہت آسان ہے، لیکن ایسے جملے بولنے سے سامنے والے کے دل جیت نہیں سکتے، بلکہ گویا کہ ہم اس کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اخلاق سے پیش آئیں. اور یاد رکھیں سامنے والا یہ نہیں دیکھتا آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو کون کون سی کتابیں یاد ہیں، کون کون کی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، کتنے بڑے بڑے علماء سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ سب سے پہلے آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے آج ہمارے اندر اخلاق کی بہت بڑی کمی ہے، اور نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جوانی کے جوش میں آ کر کے ایسی بد اخلاقی کرتے ہیں، بد کردار ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی جماعت بھی بدنام ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو ایسا نہ کرو. تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. سوشل میڈیا کا فتنہ کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سوشل میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یہ جتنے سوشل میڈیا ہیں یہ سارے کے سارے اسلامو فوبیا بن چکے ہیں. سوشل میڈیا کے فتنے سے یا اسلامو فوبیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب بھی آپ ٹی وی پر دیکھیں گے، اخبارات میں دیکھیں گے یا سوشل میڈیا میں دیکھیں گے اسلام کے خلاف بکے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے مسئلے کے بارے میں، یعنی ایسے مسائل کو پیش کر کے ہمارے نوجوانوں کو الجھایا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بے وقوفوں کی باتوں کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 نمبر کا مولوی ہے، وہ 1 نمبر کا چور ہوتا ہے. ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں علماء کی باتوں میں دم نہیں ہے، ان کی باتوں میں دم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین معلوم ہی نہیں ہے. اور آخری بات، اسی پر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے کہا کہ ہم 1 نمبر پہ بنیں گے، ٹھیک ہے 1 نمبر پہ رہیں گے، لیکن ہماری نوجوانوں کی شکلوں کو دیکھ لو. ان کے بال گدا کٹنگ، ان کے گلے کے اندر ہار، یہ گلے میں ہار ڈالیں گے تو جیتیں گے کب؟ ان کے کانوں میں بالیاں، ان کے ہاتھوں میں براسلیٹ، ان کے کپڑے دیکھو. کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا یہ نبی کا فرمان ہے؟ گزارش یہ ہے اپنی شکل کو، صورت کو، اپنے لباس کو، وضاقتہ کو، ڈھنگ کو اسلامی لباس میں ڈھالنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حق ادا کیا جا سکے. میں آخر میں آپ تمام کا اور یہاں کی جمعیت کا اور چھوٹی 4 مینار اور بڑی 4 مینار اور جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.